سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ فلق کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفظ کل سے، کاف اور لام۔ اس کا معنی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ اس کا معنی ہے آپ کہیں، آپ بولیں، آپ ارشاد فرمائیں، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ، کہ آپ یہ کہیں میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق، فلق کے رب کی۔ اب اس مقام پر جو لفظ اعوذ ہے اس کے اندر ہے پناہ مانگنا اور پناہ طلب کرنا۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تعوذ، اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے استعاذہ۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا اور پناہ لینا۔ لیکن پناہ طلب کرنا اور پناہ لینا اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ تو استعمال کرتے ہیں، بچہ جانتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، بلکہ اسکول کے اندر بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ یاد کروا دیا جاتا ہے۔ اب معنی ہے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے میں اس کو کلیئر کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے ڈر رہا ہے، محسوس کرتا ہے یہ نقصان دے گا، یہ تکلیف دے گا، یہ مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اب وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی مجھے تحفظ دے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تحفظ فراہم کرے۔ جب یہ چاہتا ہے کہ تحفظ فراہم کرے تو یہ اس سے تحفظ طلب کرتا ہے۔ جس سے تحفظ طلب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ میں اس کی پناہ میں آ گیا، یعنی اس کے تحفظ میں آ گیا۔ اب جب وہ اس کے تحفظ اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہے تو جس سے اسے ڈر لگ رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا، اب وہ ڈر اور خوف اور جو ڈراؤنی صورت ہے وہ اس سے کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے بول چال میں یہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی شخص سے ڈر ہوتا ہے، آپ تھانے میں جاتے اور نام لکھوا دیتے مجھے اس سے ڈر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے تھانے سے پناہ طلب کی، آپ نے تھانے سے پناہ طلب کی۔ اسی طریقے سے اور بھی صورتیں ہوتی کہ آپ کسی کے پاس چلے گئے، آپ نے کہا یار مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ مارے گا، تکلیف دے گا، قتل کر دے گا، یا میرے عضو کو کاٹ دے گا، مجھ پر گولی چلا دے گا، تو آپ تحفظ کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اس سے پناہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے پناہ کا فلسفہ۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ ظاہر بات ہے جب پناہ مانگے گے تو پناہ مانگنے والا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جس سے آپ پناہ مانگیں گے۔ اب سورہ فلق میں کیا ہے؟ سورہ فلق میں پناہ مانگنے والا اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ کے صدقے سے ہم ہیں، آپ کی امت۔ پناہ کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ حفاظت کرے گا، اور کس چیز سے بچنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ اب آگے آئے گا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب کوئی شخص پناہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس بات کا اظہار کر دیا میں بے بس ہوں، مجھ میں دم نہیں۔ اور جب وہ کسی سے پناہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ بڑا طاقتور ہے۔ اب پناہ کون مانگ رہا ہے؟ ہم۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اس بات کا اظہار کر دیا اے مولا ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، لیکن تو کیا ہے؟ قوی ہے، طاقتور ہے، تو تجھ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اچھا، پناہ جب ہم طلب کرتے ہیں، یہ صرف ہم پناہ نہیں طلب کر رہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی
میں نے صرف دو مثالوں کا انتخاب کیا. پہلی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال ہے حضرت مریم کی. حضرت مریم خاتون ہے, حضرت مریم خاتون ہے, لیکن اس عظیم خاتون کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا پتہ آپ کو؟ سیدۃ نساء العالمین, یعنی جہاں بھر کی عورتوں میں چند عورتیں افضل ہیں, ان میں جہاں ایک حضرت سیدہ فاطمہ ہے وہاں حضرت مریم بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضیہ کے اندر لکھا ہے کہ جنت میں حضرت مریم جو ہے نا میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہوگی. یہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون ہے؟ والدہ ماجدہ ہے. یہ ابھی کنواری ہے, شادی تو کی نہیں تھی. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اور وہ شخص کون تھا؟ جبریل تھے. حضرت مریم پر یہ واضح نہیں ہوا آنے والا جبریل ہے. آپ تو مرد کی شکل میں آئے تھے. حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں سینکڑوں مرتبہ آئے, 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں آئے, صرف 2 مرتبہ. لیکن اس کے علاوہ جب آپ بارگاہ رسالت میں آتے تو آپ مرد کی شکل کو اختیار کرتے, اور اکثر جو مرد ہوتا وہ صحابی ہیں حضرت سیدنا دہیا کلبی, ان کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت جبریل عورت کی شکل اختیار نہیں کرتے تھے, بلکہ شکل کس کی اختیار کرتے تھے؟ مرد کی. مطلب کیا ہے؟ مرد عورت سے افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. منبر پر کچھ اور بیان کیا جائے اور میڈیا پر آ کے کچھ اور بیان کیا جائے, ہے سمجھ سے بالا تھا. یہ کلیئر ہے, مرد عورت سے افضل ہے. اچھا, اس کی ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں. نبی ہے نا, نبی اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے, کوئی ایک بھی عورت تھی نہیں, سارے کے سارے کون تھے؟ مرد تھے. 1,24,000 کم و بیش, سب کے سب کون ہے؟ مرد ہے. پتا کیا چلا؟ مرد عورت سے افضل ہے. ہاں, میں یہ ضرور کہوں گا عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھا جائے. اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا اپنا ایک لیول ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرد عورت سے افضل ہے. حضرت جبریل مرد کی شکل میں آئے کس کے پاس؟ خاتون کے پاس, حضرت سیدہ مریم کے پاس, اور کہنے کیا لگے؟ میں بیٹا دینے آیا ہوں. اب ظاہر بات ہے حضرت مریم کنواری, الحمدللہ دامن بھی پاک. اب بچہ کیسے پیدا ہو؟ ظاہر بات ہے سب کو پتا ہے بچہ تو مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے. وہ تھوڑی پریشان ہو گئے کیونکہ پہچانا نہیں تھا ابھی تک یہ حضرت جبریل ہے. یہ تو بعد میں واضح ہوا کہ اس مرد نے کہا میں مرد نہیں ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں ہوں جبریل. پھر آپ کو تسلی ہوئی اور اطمینان ہوا. ورنہ ابتداءً جب حضرت جبریل آئے مرد کی شکل میں تو کہنے لگے اے مریم میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. تو اس وقت حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ میرے رب نے اسے بیان کیا. جو مریم نے کہا نا, مریم کے جو بول تھے, جو کلمات تھے, رب نے اسے ذکر کیا. اب دیکھیں سورہ مریم اسکرین پر ہے, سورہ مریم آیت نمبر 18. حضرت مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن, میں پناہ طلب کرتی ہوں رحمان کی, من کا اے شخص تیری جو تو کہتا ہے کہ میں بیٹا دینے آیا. اور وہ کون تھا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, حضرت جبریل. یہ آپ نے کب کہا؟ یہ اس وقت آپ نے کہا جب آپ پر یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ حضرت جبریل. یہ تو پھر بعد میں واضح ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں حضرت مریم اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہے, اللہ کی پناہ طلب کر رہی. یہ ایک مثال ہو گئی قرآن کی. اب میں آپ کے سامنے دوسری مثال پیش کرتا ہوں.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا گائے کو ذبح کرو، یہ آپ نے کہا۔ اچھا، یہ جو سورہ بقرہ ہے سیکنڈ سورت، پہلی کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ دوسری جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا گائے کو ذبح کرو، تو آپ کی قوم نے کیا کہا اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کے سامنے کچھ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں موجود ہے، جو اسکرین میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ان اکون من الجاہلین، جاہلوں کی طرح باتیں کرنے سے، یعنی میں جاہلوں کی طرح باتیں نہیں کرتا، میں تو اللہ کی پناہ اس سے طلب کرتا۔ یہ دو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی مثال کس کی تھی؟ حضرت مریم کی۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، پناہ کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ کی پناہ طلب کی۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ کثرت سے آپ کو ملے گا۔ میں وہ مثالیں احادیث مبارکہ سے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ سب کی سب دعائیں ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ یاد کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ جو گروپ بنا ہوا واٹس ایپ کا یہ پوسٹیں اس میں ہم ڈال دیں گے تاکہ آپ کو دعا یاد کرنے میں، دعا پڑھنے میں آسان ہو جائے۔ میں نے 8 دعائیں تلاش کی ہیں۔ ان تمام دعاؤں کے اندر یہ بات کامن ہے، میرے مصطفیٰ نے رب سے پناہ کو طلب کیا، یہ بالکل کامن ہے۔ اچھا، اب پہلی دعا دیکھیں، اللہم انی اعوذ بکا من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو میں نے کیا اس کے شر سے، اور جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی کام ہوا، بظاہر ہوا اچھا ہے لیکن اس کے نتائج برے ہیں، تو مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ پہلی دعا ہے۔ اب آئیں دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک۔ بڑی اہم دعا ہے۔ اللہ کے حبیب یہ دعا جو کر رہے ہیں نا، یہ امت کو سکھا رہا ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں من زوال نعمتک، جب تو نے نعمت دے دی اب دینے کے بعد وہ نعمت کا سلب ہو جانا۔ یہ یاد رکھیے گا، غربت جو نا اتنی نہیں ستاتی، لیکن مالداری کے بعد اگر غربت آ جائے نا، یہ پھر بڑی تنگ کرتی ہے۔ زوال نعمت۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، مولا تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے، تو عافیت سے تکلیف میں بدلے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی میں عافیت میں ہی رہوں۔ پھر آگے وَفَجْعَتِ نِقْمَتِكَ، اور اے مولا تیرے اس غضب سے جو مجھ پر اچانک آ پڑے۔ پھر اس کے بعد ہے وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ یہ دوسری دعا ہو گئی۔ اب آئیں تیسری دعا، اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اس علم کو کیا کرنا ہے؟ چار ڈالنا ہے۔ جب نفع ہی نہ دے تو علم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں نا، شیطان کے پاس بھی علم تھا نا، لیکن اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا بلکہ کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ تو علم نافع کی دعا ہے۔ اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے من علم لا ينفع،
اے مولا ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو نفع نہ دے، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو قبول نہ ہو، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس کے اندر خوف نہ ہو، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو سیر نہ ہو۔ اچھا اب اس کے بعد دعا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ رب کی پناہ کتنا مانگتے تھے، بار بار پناہ مانگتے، بار بار۔ اچھا مزید دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرس، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برس سے۔ برس آپ سمجھتے کوڑ کی بیماری، سفید سفید دھبے جو ہو جاتے۔ اچھا والجنون، جنون سے بھی، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ اچھا والجزام، اور جزام یہ بھی کوڑ کی ایک قسم ہے۔ اچھا ومن سیء الاسقام، اور جتنی بری بیماریاں ہیں ان تمام سے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، اے مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کے فتنے سے، وعذاب النار، جہنم کے عذاب سے، ومن شر الغنى والفقر، مالداری اور فقیری کی شر سے، اس سے کہ مالداری میں بھی کبھی شر آ جاتا ہے اور فقیری میں بھی کبھی شر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے اخلاق سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء، اور بری خواہشوں سے۔ اس کے بعد اگلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، ومن شر بصری، ومن شر لسانی، ومن شر قلبی، ومن شر منی۔ اس کا مطلب کیا؟ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنی شرمگاہ کے شر سے۔ اب یہ 8ویں دعا، میں نے 8 دعاؤں کا انتخاب کیا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کمزوری سے، کسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والبخل اور بخل سے۔ یہ ہو گئی 8 دعائیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، آپ کے سامنے دعائیں اس سے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں میرے جو لفظ ہے نا وہ میرے لفظ ہے، میرے لفظ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے جو لفظ ہے اس کی بات ہی نرالی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا الفاظ۔ عرب میں باقاعدہ اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرواتا ہے، ہمارے ہاں نہیں یہ رواج، لیکن عرب کے اندر ہے، باقاعدہ اپنے بچوں کو ان کے اسکول کے سلیبس کے اندر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دعائیں یاد کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اچھا اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اعوذ کے حوالے سے جو مجھے بتلانا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں برب الفلق۔ رب الفلق، فلق کا معنی میں نے آپ کو ہماری جو 7ویں نشست تھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، فلق کا معنی ہے صبح، یہ فلق کا معنی، لیکن میں نے اس وقت آپ کے سامنے کہا تھا میں لفظ فلق کی مزید وضاحت کروں گا۔ میں اب آپ کو عربوں کی دنیا میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ عربوں کی دنیا میں جا کے قرآن کو سمجھا جائے گا، لیکن موجودہ عرب کی بات نہیں کر رہا میں، 1400 سال پہلے عرب کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک آپ عرب کے مزاج کو سمجھیں گے نہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھے گا، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فلق کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
اصل میں فلک کا معنی کیا ہے؟ فلک کا اصل معنی ہے چاک کرنا، چیرنا، پھاڑنا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہے فلک کا معنی. لیکن عام طور پر فلک کا معنی کیا کر دیا جاتا؟ صبح، جو میں نے خود ہی بتایا تھا پچھلے نشست میں. لیکن فلک کا اصل معنی یہ نہیں ہے. فلک کا اصل معنی چاک کر دینا، چیرنا اور پھاڑنا. اب اہل عرب کا مزاج کیا ہے؟ اہل عرب اس کا ایک اصلی معنی ہوتا ہے، پھر ان لفظوں کا استعمال الگ الگ جگہ پر کرتا ہے. یہاں بھی کر دیا، وہاں بھی کر دیا، یہاں بھی کر دیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب اہل عرب لفظ کا استعمال مختلف چیزوں پر کرتے ہیں تو جو اصل معنی ہے وہ اس کے اندر ہوگا. میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ عربی کو بھی سمجھیں، اور عربی زبان سے ہمیں قرآن سمجھنا. بغیر عربی زبان کے قرآن نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. اس لیے کہ عربی زبان یہ لسان القرآن ہے، اور یہی لسان الجنہ ہے، اور یہی لسان النبی کی ہے، نبی کی زبان ہے. تو فلک کا اصل معنی چیرنا، پھاڑنا اور چاک کرنا ہے. اب کیا ہوا؟ اہل عرب نے فلک کا دوسرا معنی انتخاب کیا، اور وہ معنی کیا ہے؟ صبح. اب دیکھیں میں نے نقشہ بنایا، صبح. اب ان کا اماں ابا جو ہے نا، امی ابو، یہ کیا ہوگا؟ چیرنا، پھاڑنا اور چاک کرنا. اب فلک کا معنی جو صبح کا لیا نا اہل عرب نے، تو یہ اس لیے لیا کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. صبح کیسے ہوتی ہے؟ اندھیرے کو چاک کرتی ہے تو صبح پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں اصل معنی پایا جا رہا ہے، کیونکہ فلک کا اصل معنی چاک کرنا، چیرنا اور پھاڑنا ہے. صبح جو ہے یہ تاریکی کو پھاڑتی ہے، صبح یہ اندھیرے کو چیرتی ہے، صبح یہ اندھیرے کو چاک کرتی ہے. جب اندھیرا چر جائے یعنی پھٹ جائے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ اجالا نکل آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں گے اصل معنی اس کا پایا جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، اصل معنی اس کے اندر پایا. بات میں تھوڑی مشکل بتا رہا ہوں، لیکن قسم خدا کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ پہچانیں گے کہ قرآن کیا انداز اختیار کرتا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں، ابو، فادر اور میری اولاد. اب میری اولاد کا نام، ایک کا نام فرقان، ایک کا نام انس، مثال کے طور. لیکن میری اولاد کے اندر میرا رنگ ہوگا کسی بھی طریقے کا ہو، آنکھوں کا ہو، چہرے کا ہو، زبان کا ہو، یا کوئی اور رنگ ضرور ہوتا ہے. بالوں کا ہوتا ہے، کبھی ہڈیوں کا ہوتا ہے، کبھی فیس کا ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل عرب جو اصل معنی استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد دیگر معنی میں وہ لفظ جب استعمال کرنے لگیں گے سب کے اندر اس کا رنگ آئے گا. تو اصل معنی بنیں گے مدر اینڈ فادر، اور دیگر معنی کیا بنیں گے؟ اولاد. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل معنی تو چیرنا تھا، پھاڑنا تھا، لیکن اہل عرب نے معنی فلک کا کیا لے لیا؟ صبح. کیوں لیا؟ اس لیے کہ صبح اندھیرے کو چاک کرتی ہے اور پھر پیدا ہوتی ہے. لیکن اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا. سوال یہ، رب نے یہاں لفظ استعمال کیا رب الفلق، رب المسا نہیں کیا. مسا کہتے شام کو، فلک کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ پڑھے نا اس کو اور اس انداز سے پڑھے تو پڑھنے کا مزہ ہی الگ، لطف ہی الگ. ایسے پڑھے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی. یعنی دل کے اندر یہ بات ہو، مولا جیسے اندھیرے کو تو اجالے میں بدلنے پر قادر ہے، میری مصیبتوں کو نعمتوں سے بھی بدلنے پر قادر ہے. یہ مطلب جب یہ بات ذہن میں ہو اور آپ سورہ فلق پڑھیں نا، پھر دیکھیے گا آپ کا رنگ ہی الگ ہوگا. اور جب اس رنگت کے ساتھ آپ کی زبان سے کلمات نکلیں گے نا،
उन कलिमात के अंदर जो कशिश होगी ना और जो रंग होगा ना वो भी बड़ा निराला होगा। ये बात ध्यान में रखेगा। तो जब आप पढ़े ना, देखिए ना, एक ही आयत है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बस ए प्यारे आप फरमा दीजिए मैं पनाह तलब करता हूं सुबह के रब की, यानी ए मौला ये जो अंधेरे हैं, ये वीरानगियां हैं, ये सन्नाटे हैं, तो इसे उजाले में बदल देता है। मौला रिक्स की कमी या फिर और जो अंधेरे हैं इन तमाम को तो उजाले में बदल दे। जब अंधेरे छट जाएं तो फिर उजाले ही उजाले आ जाए। ये तो एक माना हो गया। अब फलक का दूसरा माना बताना चाह रहा हूं, इसमें भी तवज्जो रखिएगा। फलक का दूसरा माना है मखलूक। मैंने देखा स्क्रीन पर लिखा हुआ, फलक का दूसरा माना है मखलूक। अच्छा, अब मखलूक पर गौर करें। अल्लाह की मखलूक बहुत सारी है। मैंने आपको ये बताया था असल जो माना है चीरना, फाड़ना, चाक करना, ये माना पाया जाए, यानी मदर एंड फदर का असर होगा, फादर एंड मदर का असर होगा। आप जरा गौर करें, जमीन से जो सब्जा निकलता है, जमीनी सब्जे को आप क्या कहेंगे? अल्लाह की मखलूक। ये कैसे निकलता है? जमीन को फाड़ता है और आगे निकलता है। अब देखिए असल माना पाया जा रहा है, काबिल तवज्जो। अच्छा, मुझे ही बताएं, हम पैदा हुए कैसे हुए? ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है। रहम मादर से निकले ना, चाक हुआ ना। अच्छा, परिंदे जो अंडे देते हैं, अंडे से जब बच्चे पैदा होते हैं तो जरा गौर करें, ये जो बच्चा निकलता है तो अंडा क्या होता है? चाक हो जाता है। देखिए असल माना पाया जाए। देखिए इन सब में क्या पैदाइश है, खल्क है, ये मखलूक है। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, चश्मे जो निकलते हैं पानी के, कहां से निकलते हैं? पहाड़ों से, जमीनों से। कैसे निकलते हैं? पहाड़ को चाक करके निकलते हैं, जमीन को चीर कर निकलते हैं। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि लफ्ज का जो असासी माना है, बुनियादी माना है, यह दिगर मानी के अंदर पाया जाएगा। यानी फादर एंड मदर का असर तमाम औलाद में होता है, अम्मा और अब्बा का असर तमाम औलाद में होता है। तो दूसरा लफ्ज जो है वो क्या है? यानी दूसरा माना वो है मखलूक। अब माना आयत का क्या होगा? कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह तलब करता हूं बिरब्बिल फलक। पहले माना के एतबार से सुबह के रब की, दूसरे माना के एतबार से मखलूक के रब की। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो तर्जुमा किया है वो सुबह किया मेरे इमाम ने। लेकिन मैंने अरबी लुगात के एतबार से जो 1400 साल पहले जो लफ्ज इस्तेमाल होते थे उसके एतबार से मैंने इसकी वजाहत कर दी है। अच्छा, अब अगली आयत की तरफ आप आ जाओ। अगली आयत में क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर इसके बाद क्या है? मिन शर्रि मा खलक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मा खलक, मौला तूने जिसको भी पैदा कर दिया, तेरी जितनी भी मखलूक है, उस मखलूक के अंदर जो शर के पहलू है, मखलूक के अंदर जो शर के पहलू है, मैं उससे तेरी पनाह चाह रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने भाई को नुकसान देता हूं तो मेरे अंदर शर का पहलू आ गया। किसी के भी अंदर हो, इंसान हो, हैवान हो, जिन्नात हो, जमीन का कोई हो मसला या कोई और हो, जो भी शर है हर शर से पनाह तलब है कि मौला तो इससे बचा। मतलब क्या हुआ? अब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ए हबीब आप फरमा दीजिए मैं पनाह तलब करता हूं सुबह के रब से, मखलूक के रब से, उन तमाम शर से कि मौला जो तेरी मखलूक के अंदर है। ये जो दो आयतें हैं ना, आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, ये ऐसा है जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। दो, बस इसको याद कर लो। अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। कितना आसान है। ये जब कलिमात अब रब की बारगाह में कहते मतलब क्या है? मौला तो इंसान के शर से भी बचा, हैवान के शर से भी बचा, समंदर के शर से भी बचा, दरिया के शर से भी बचा,
जमीन के शर से भी बचा, सब्जे के शर से भी बचा, जिन्नात के शर से भी बचा, रिश्तेदारों के शर से भी बचा, दोस्तों के शर से भी बचा, शैतान के शर से भी बचा। सब इसके अंदर कितने जामे अल्फाज है, कितने वादे और जामे हैं, इससे इसे बार बार पढ़ते रहे। अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। मैंने वो बेहतरीन वजीफा आपको बतला दिया, बेहतरीन वजीफा, हर शर से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। बचाने वाला अल्लाह है, लेकिन आप पढ़े अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इंशाअल्लाह रब अपने फजल से, अपनी तौफीक से हमारी हिफाजत करेगा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो